وہ ابھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب ذوحان چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ نواز اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں دل جلا دینے والی مسکراہٹ بھرپور تھی۔ شاید ذوحان کو بھی وہ الفاظ آج تک یاد تھے، اسی لیے وہ شاہ نواز کو ایسے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر شاہ نواز، ذوحان نے ایک پروفیشنل پرسن کے طور پر ہاتھ آگے بڑھایا، جس کے نتیجے میں اس نے بھی ہاتھ ملایا۔ کچھ دیر وہ ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میٹ مائی وائف مسز روحی ذوحان میر۔ ذوحان نے روحی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے شاہ نواز سے کہا۔ شاہ نواز کی زبان سے الفاظ ادا ہونے سے قاصر تھے، بس ایک ہلکی سی اسمائل دے کر وہ پیچھے ہٹا۔ روحی نے بھی بغیر کسی کا خیال کیے اپنے بہن کو گلے لگایا، جس کا جواباً وہ بھی اس کے گلے لگ کر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ روحی کے کندھے پہ چہرہ ٹکائے ہوئے وہ تھوڑا ریلیکس فیل کر رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر سامنے انٹریس پہ پڑی، جہاں سے ایک نوجوان وائٹ ڈنر سوٹ زیب تن کیے ایک خاص شخصیت کا حامل محسوس ہوتا تھا، جس کے گرد میڈیا گری ہوئی اور زوبیا اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تھی۔ ذوحان کو اپنے پیچھے ہوتی ہلچل سے اندازہ ہو چکا تھا کہ جس پل کا اسے انتظار تھا وہ اب آ چکا تھا۔ ذوحان نے ایک بار پھر سے شاہ نواز پہ زخمی کر دینے والی مسکراہٹ ڈالی اور روحی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سامنے سے ہٹ گیا۔ زوبیا کو بھی ذوحان کا ایسا کرنا تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن جب شاہ نواز کی نظروں کا تعاقب دیکھنا چاہا تو وہ خود بھی ہل کر رہ گئی۔ یہ وہی وائٹ ڈنر سوٹ میں ملبوس نوجوان تھا جو انہی کی طرف آ رہا تھا۔ زوبیا کو اپنی سانسیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی اور بس دل و دماغ کے سکوت نے اسے ایک آواز لگائی، برہان۔ شاہ نواز تو اسے نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی نظر اس کے پہلو میں چلتے وجود پہ پڑی۔ برہان اپنی چال چلتا ہوا ان کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور زوبیا تو بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہیلو مسٹر اینڈ مسز شاہ، دس از برہان شیرازی۔ برہان کی آواز اتنے عرصے بعد سن کر وہ بے یقین کرنے سے محتاج تھی۔ کیا واقعی وہ اس کے سامنے کھڑا تھا؟ شاہ نواز نے بے دھیانی سے ہاتھ ملا لیا، کیونکہ اس کی نظر تو برہان کے ساتھ کھڑی لڑکی پہ تھی۔ اوہ، برہان سمجھ چکا تھا وہ کیا دیکھ رہا ہے، اسی لیے پہلو کی طرف پلٹا اور اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر کیا اور ایک نظر زوبیا کے اوڑے رنگوں پہ ڈالی اور شاہ نواز سے مخاطب ہوا، میٹ مائی فیانسے ڈاکٹر کشف شاہ۔ مقابل کا انداز اور الفاظ زوبیا پہ ایک کسی تیر کی طرح لگے تھے۔ یہ برہان سمجھ چکا تھا، بالکل ایسی ہی حالت شاہ نواز کی تھی۔ کشف۔ شاہ نواز کے اندر سے یہ آواز کسی کائی سے آتی سنائی دی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر شاہ۔ یہ الفاظ کشف کے تھے، جو بڑی حقارت اور نفرت سے کم نہیں تھے، سالوں کی نفرت۔ ان سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ذوحان کی آنکھیں چمک رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ کھڑی روحی نہ سمجھی سے کبھی انہیں دیکھتی تو کبھی ذوحان کے چہرے کے بدلتے انداز کو۔ دیکھ لو روحی، وہ رہا تمہارا سرپرائز، اور کسی کے لیے ایک بہت بڑا شاک۔ ذوحان نے آنکھیں چوٹی کر کے ان کی طرف دیکھتے ہوئے روحی سے کہا، سرپرائز مطلب؟ کیسا سرپرائز؟ وہ لڑکی دیکھ رہی ہو برہان کے ساتھ میں؟ وہ لڑکی کشف شاہ ہے، فضا شاہ کی بہن۔ ذوحان نے جتنے اطمینان سے بتایا تھا روحی کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ لڑکی کشف ہے ذوحان، لیکن ہاں، وہ فضا کی بہن اور حاکم شاہ کی چھوٹی بیٹی کشف ہی ہے، لیکن ذوحان یہ یہاں کیسے؟ روحی کا ایک ہی سوال ہزار سوالوں کے برابر لگا تھا اسے۔ ذہن میں ایک جنگ چڑھ چکی تھی جو کہ ذوحان اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ اب وہ اپنا رخ اس کے سامنے کر کے کھڑا تھا تاکہ وہ اسے حقیقت بتا سکے۔ مسٹر ذوحان، آپ جیسا چاہتے ہیں میں ہرگز نہیں کر سکتی۔ پاکستان آنا محض میری ایک مجبوری تھی جس کا اپنا جائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ آئی ایم سوری، لیکن مجھے آپ کی ویٹ۔ ذوحان نے اس کی بات کو کاٹا۔ دیکھیے مس کشف، میں آپ سے کسی بھی ناجائز مطالبے کا خواہش مند نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں آپ کو پاکستان بلانے کے لیے میں نے ٹریپ کیا تھا، لیکن ایسا نہ کرتا تو آپ کیا آ جاتی؟ میری انفارمیشن کے مطابق آپ پچھلے 7 سال سے امریکہ میں ہی تھی۔ اب یہ تو ناممکن سی بات تھی کہ آپ واپس آ جاتی، اسی لیے میں نے آپ کی حویلی کو خریدنے کا سوچا تاکہ آپ کسی بھی طرح پاکستان آ جائے۔ مسٹر ذوحان، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس حویلی کو میں اولڈ ایج ہوم بنوا چکی ہوں اور اسے میں سیل نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن مس کشف، میں نے ایسا کب بولا کہ میں آپ کی حویلی سچ میں لینا چاہتا ہوں؟ یہ تو محض ایک ٹریپ تھا آپ کو یہاں بلانے کا، بس۔ اور آپ کے ٹریپ کرنے کا مقصد بھی آپ مجھے بتا چکے ہیں کہ میں پولیٹیشین شاہ نواز کے خلاف گواہی دوں، لیکن معاف کیجیے گا، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ، ذوحان نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر وہ اپنی بات ختم کر کے اٹھ چکی تھی۔ امید کرتی ہوں اب آپ کو میرا جواب مل چکا ہوگا۔ میں کل کی فلائٹ سے ہی واپس چلی جاؤں گی، بائے۔ وہ اپنا جواب دے چکی تھی، لیکن ذوحان کو یہ مان نہیں تھا، اسی لیے ایک آخری کوشش کے تحت اسے پیچھے سے آواز دی، کیا آپ فضا کے لیے کچھ نہیں کریں گی؟ ذوحان کے بولنے پر وہ رکی اور بے ساختہ پلٹی۔ یس مس کشف،
آپ کی بہن کی ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ شاہ نواز سے میری کوئی ذاتی دشمنی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں جیسے فضا کے ساتھ ہوا ویسے کسی اور کے ساتھ بھی نہ ہو، کیونکہ اب ایک اور لڑکی اس کی قید میں ہے۔ ذوحان نے اپنی بات کا اصل پہلو اس کے سامنے کھولا تو وہ دنگ رہ گئی، چونکہ شاہ نواز تو ہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے آج وہ اکیلی تھی، اور اب مقابل کی باتیں کیا، اب بھی وہ کسی کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ یہی سوچتی ہوئی وہ واپس وہی آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گی، لیکن آپ بھی اپنا وعدہ مت بھولیے گا۔ اگر میری بانی کو اس نے کچھ کیا تو کچھ نہیں ہوگا، بانی کو بالکل سیف ہے۔ میں نے وہاں ہائی سیکیورٹی الرٹ کروا دیا تھا، بس آپ کی ہاں کی ضرورت تھی، جو کہ اب مل چکی ہے۔ ذوحان نے اس کی ہاں سننے کے بعد سارا پلان سمجھایا، جس پر وہ تھوڑا کنفیوز تو ہوئی، لیکن ماننا ہی پڑا۔ لیکن اگر مراد کو پتہ چلا؟ جی مسٹر مراد کو آپ بتا سکتی ہے، میرا نہیں خیال وہ کچھ کہیں گے۔ جی، کشف نے سرسری سا جواب دیا۔ اوکے پھر ڈاکٹر کشف مراد علی خان، اب آپ کی شناخت صرف کشف شاہ سے ہوگی۔ روحی اور ذوحان روبرو کھڑے تھے جب ذوحان نے اسے آتے سب بتا دیا۔ کچھ دیر تو روحی بھی کچھ نہ سمجھ پائی، پھر جب سمجھی تو حیرت اور شوق کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ تو پھر بتاؤ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ روحی جو کہ سن کڑی اس کوئی بات سن رہی تھی، پھر ذوحان کے ہلانے پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ روحی سرپرائز؟ ہاں سرپرائز کون سا؟ روحی کی بات پر اس کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے یا دیوار سے ٹکر مار لے، جو کہ وہ اتنی دیر سے بول رہا تھا، اور وہ تھی کہ تم میرے ہاتھوں مر نہ جانا کہیں روحی، چلو آؤ میرے ساتھ، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ ذوحان اس کا ہاتھ پکڑے برہان اور کشف کی طرف بڑھ رہا تھا، جو کہ شاہ نواز اور زوبیہ کے سامنے کھڑے تھے، لیکن ذوحان کا ایسے ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے لے جانا، روحی تو شرم سے لال ہو رہی تھی۔ کافی گیسٹ مسکرا رہے تھے، لیکن انہیں میں دو آنکھیں ایسی بھی تھی جہاں یہ منظر انگاروں کی طرح چپ رہا تھا۔ سمن میم آپ کے ڈیڈ آپ کو بلا رہے ہیں۔ سمن جو انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی پاس آئی ایک لڑکی نے اسے دلاور صاحب کا پیغام دیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ شاہ نواز جسے آج ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، اسے گمان تک نہیں تھا کہ 8 سالہ پرانا کیا گناہ اس کے سامنے دوبارہ کبھی آئے گا۔ آج اپنے سامنے کشف کو دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گیا، جسے وہ کئی سال تک تلاش کرتا رہا تھا۔ وہ آج ایسے اچانک اس کے سامنے آئے گی، اور وہ بھی ذوحان کے قریبی دوست کی منگیتر کے روپ میں۔ منظر سے ہٹ کر وہ زوبیہ کو لے کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ اسے جان بوجھ کر بڑبڑاہٹ کی کیفیت میں کھینچتا ہوا باہر لایا۔ ابھی وہ گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا جب روحی وہاں آ گئی اور زوبیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ کہاں لے جا رہے تھے اسے؟ گھر چلو زوبیہ، ہمیں نکلنا ہوگا۔ شاہ نواز کے حکم پر وہ روبوٹ کی طرح چلنے لگی، لیکن وہ روحی کیا جو سیدھے طریقے سے کسی کو ہاتھ سے جانے دے گی؟ کہیں نہیں جائے گی یہ۔ اور اب تم تو جاؤ گے سیدھا جیل۔ روحی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بنا ڈرے بولی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ جیل؟ ہاں ٹھیک، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں ڈرتا۔ چلو زوبیہ، میں نے کہا نا یہ کہیں نہیں جائے گی۔ روحی نے بھی ضد کی انتہا کر کے زوبیہ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اور شاہ نواز کا پیمانہ لبریز ہوا تو تیزی سے روحی کی ہاتھ کی جانب لپکا۔ اس سے پہلے وہ ٹچ بھی کرتا، ایک مضبوط جکڑن میں اس کا ہاتھ آ چکا تھا۔ ذوحان؟ روحی کے منہ سے بے ساختہ ذوحان کا نام نکلا، جو اس کے ساتھ کھڑا تھا اور شاہ نواز کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ تیری اتنی ہمت؟ ذوحان نے اپنے آپے سے باہر ہوتے ہوئے ایک زوردار دھکا مارا، جس سے وہ سیدھا کار سے جا ٹکرایا۔ ذوحان اس کی جانب تیزی سے لپکا تھا، اس پہ ایک اور وار کرنے ہی والا تھا جب زوبیہ نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ پلیز ذوحان بھائی پلیز، وہ روتی ہوئی منمنائی تھی، جس پر ذوحان کی گرپ تھوڑی ڈھیلی پڑی اور شاہ نواز کو چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ چلے شاہ نواز، گھر چلے، زوبیہ نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا، اور روحی سے آخری ملاقات کے لیے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ روحی میں سمجھ گئی ہوں، اس کے گلے لگی کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ روحی میں سمجھ گئی ہوں، جو قسمت میں ہوتا ہے اسے کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے برہان کا تصور لاتے ہوئے کہی تھی، جب وہ اس لڑکی کا تعارف اپنی منگیتر کے طور پر بڑے فخر سے کروا رہا تھا۔ روحی تم حالہ بننے والی ہو، زوبیہ نے خوش و غمی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ روحی نے بے یقینی سے اسے خود سے الگ کیا اور آنکھیں پڑھنے کی کوشش کی جہاں سے نمی نظر آ رہی تھی۔ زوبی، یہ کیا بول رہی ہو تم؟ روحی، میں صحیح کہہ رہی ہوں تم خالہ۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی، وہاں برہان آ چکا تھا اور شاید وہ سن بھی چکا تھا یا نہیں۔ ٹھیک ہے روحی، اب میں چلتی ہوں، تم میری فکر مت کرنا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں زوبی، تم نہیں جاؤ گی اس کے ساتھ، یہ ایک نمبر کا گڑھیا ترین انسان ہے، اسے روکو مت۔ روحی، جانے دو، وہ انسان اب اس کا شوہر ہے، جانے دو اسے۔ روحی جو اسے روکنے کی کوشش میں تھی، آخر میں ذوحان کے کہے بول اس کے کانوں میں پڑے تو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں روحی، ذوحان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا ان کے ساتھ، وہ شوہر ہے میرے، لیکن ذوحان
ذوحان نے روحی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زوبیا کو جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ برہان جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا، آخر میں زوبیا نے جاتے جاتے ایک نظر اس پہ ڈالی تو وہ نظریں ملائے بغیر جھکا گیا، کسی مجرم کی طرح۔ شاہ نواز کی آنکھوں سے بھی خون ہی اترا ہوا تھا، لیکن ذوحان کے بول اسے روک چکے تھے۔ روحی اب زوبیا کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ اگر اس نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو ذوحان نے بلند آواز سے کہا، جو کہ شاہ نواز نے سن لی تھی۔ مزید کچھ بولے بغیر زوبیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایک نظر ان تینوں پہ ڈال کر دانت پیستے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ کر ڈرائیور کو اشارے سے چلنے کو بولا۔ ان کے جانے کے بعد ذوحان روحی کو زبردستی اندر لے آیا تھا، جہاں بھی اسے کچھ کام تھا۔ روحی اس وقت اس کے پہلو میں کھڑی تھی اور ابھی تک اس کی چھوٹی سی ناک پہ سوار تھا اور بار بار ذوحان کو غصے سے دیکھ رہی تھی، جس کا جواب وہ اسمائل سے دے رہا تھا۔ سمن سامنے ہی کھڑی تھی جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کے انگ انگ میں شعلے بڑھتے تھے۔ بس چلتا تو دونوں کو ہی اپنی اندر لگی آگ سے جلا کر راکھ کر دیتی۔ ذوحان، مجھے تم سے اتنی بڑی بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ روحی اور شاہ کی تصویریں دیکھ کر بھی تم ابھی تک اس کے ساتھ ہو۔ شاہ نواز اور روحی کی تصویریں جو کہ سمن نے ہی ذوحان کو انجان نمبر سے بھیجی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ روحی کو چھوڑ دے گا، لیکن یہاں انہیں ساتھ دے کر اس کے اندر کا لاوا پٹ پڑنے کو تھا۔ ذوحان نے کسی سے بات کرتے ہوئے جب اپنے اوپر کسی کی سخت نظروں کی تپش محسوس کی تو اپنے ساتھ کھڑی روحی کو دیکھا، جو کہ اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر کون؟ اسی سوال کو سوچتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑی سمن پہ پڑی، جو لال ہوتی آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ذوحان اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ چکا تھا، جو وہ سوچ رہی تھی وہ بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا، اسی لیے اپنا ایک ہاتھ روحی کی کمر میں ڈال کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، جس سے روحی کی پشت سمن کی طرف ہو گئی تھی۔ ذوحان کا ایسے سب کے سامنے کمر میں ہاتھ ڈالنا تو روحی کے بوکھلاہٹ کا سبب بنا۔ وہ اسی گرپ میں مچل رہی تھی، لیکن ذوحان اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ذوحان کے چہرے پہ گہری سی مسکان تھی، جسے دیکھ کر سمن جل بن سی گئی اور ہاتھ میں پکڑے گلاس پر دباؤ ڈالا۔ وہ کافی دیر تک اس کی اس بے شرمی اور ڈٹائی میں مچلتی رہی تھی۔ پھر ذوحان کے کسی جاننے والے نے پاس آ کر بات کرنا شروع کی، تب جا کر اس نے روحی کو چھوڑا تو وہ بھی خدا کی پناہ کر کے وہاں کسک گئی۔ برہان بھی ایونٹ میں بزی تھا اور کشف سے روحی کی سرسری سی دعا سلام ہوئی تھی اور وہ بھی تبھی سے نظر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ شاہ نواز کے جاتے ہی نکل چکی تھی یہاں سے۔ تک ہار کر وہ ایک ٹیبل کے پاس بیٹھی تھی، جہاں سے ذوحان پر وہ غصیلی نظریں ڈال رہی تھی۔ ذوحان ہر بار ہنسی کو کنٹرول کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ جب نہ رکی تو ذوحان نے پاس سے گزرتے ویٹر کو روحی کی طرف جوس لے جانے کا اشارہ کیا اور وہ اس بات میں سر ہلاتے آگے بڑھا۔ سنو، سمن نے ویٹر کو جاتے دیکھ کر آواز دی۔ ویٹر کے پاس آنے پر اس نے بغیر دیر لگائے اور سب کی نظروں سے بچ کر ایک گولی جوس میں ڈال دی، جبکہ ویٹر حیران ہوا۔ میم، یہ کیا کر رہی ہے آپ؟ یہ گلاس ان میم کو دینا ہے۔ اوکے، تمہیں تمہاری بخشش مل جائے گی، لیکن میم، ویٹر نے مزاحمت کی، جس پر سمن نے گوری سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا اور روحی کے آگے گلاس رکھ دیا۔ اب دیکھتی ہوں یہ تمہاری عزت کا جنازہ کیسے نکالے گی۔ بہت سٹرانگ ڈوز ہے یہ۔ ذوحان نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ کافی دیر سے وہ اپنے پارٹنر سے بات کر رہا تھا اور ٹائم کا خیال ہی نہیں ہوا۔ روحی کا سوچتے ہوئے پیچھے مڑا، لیکن وہ وہاں نہیں جدھر اسے پہلے بیٹا دیکھا تھا۔ وہ ہر طرف نظر دوڑا چکا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ روحی کی غیر موجودگی اسے فکر میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ ہر طرف جا کر اسے ڈھونڈ رہا تھا اور ذوحان یہ حالت سمن کے دل میں ٹھنڈک بن کر اتر رہی تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ برہان بھی اس کے ساتھ مل کر روحی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ آخر کار ذوحان کی سوچ سمن پہ آ کر رکی تھی۔ وہ سمن کو دیکھنے کے لیے واپس آیا تو وہی تھی، اپنے ڈیڈ دلاور صدیقی صاحب کے ساتھ کھڑی تھی اور کسی سے بہت ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ ذوحان اس کی ہنسی سے ہی بہت کچھ سمجھ گیا تھا اور غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ سمن، اگر تم نے اسے غائب کیا ہے تو اپنی قبر تیار کروا لو۔ وہ سوچتا ہوا تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور سمن نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو ڈر کر سہم سی گئی۔ ذوحان تیزی سے آگے آ رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، لیکن وہ وہیں رک گیا۔ ذوحان کا فون رنگ کرنے لگا تھا، جس پر وہ رک گیا۔ 10 سیکنڈ کی دیر لگی تھی اسے وہاں رکنے میں اور واپس دوڑتا ہوا گیا تھا۔ سمن کی اوکڑے سانسیں اب جا کر سنبھلی تھی۔ ذوحان جب آگ بگولا ہوتا ہوا سمن کی طرف بڑھ رہا تھا تب اس کا فون رنگ کرنے لگا، جسے اس نے فوراً ریسیو کیا تو سامنے سے برہان تھا، جس کی بات سن کر وہ سمن کو بھول کر برہان کی بتائی جگہ پہ پہنچا تھا۔ یہ ہوٹل کی پول سائٹ تھی جہاں وہ بھاگتا ہوا آیا اور سامنے ہی برہان پلر کے پاس کھڑا تھا۔ بولو برہان، کہاں ہے وہ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ برہان، جو کافی دیر سے اپنی ہنسی کنٹرول کیے کھڑا تھا، اب پٹ کر ہنسنے لگا، جس پر ذوحان حیران سا ہوا۔ بولو نا، کدھر ہے وہ؟ ارے میرے بھائی، وہ دیکھ، وہ رہی تیری مینا۔
برہان نے انگلی کے اشارے سے اسے بتایا جہاں روحی پول میں پیر دے کر بڑے مزے سے کھیل رہی تھی اور اس کی پشت ذوحان کی جانب تھی۔ شکر ہے یہ یہی ہے، لیکن اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ذوحان کا غصہ ایک بار پھر سے اٹھا تھا، جس پر برہان نے اسے گور کر دیکھا، جیسے کہ اسے اپنے جان سے پیارے دوست سے کبھی ایسی توقع ہی نہیں تھی۔ ٹن رکھ میرے ویر، ٹن رکھ، تیری مینا صحیح سلامت تیرے سامنے ہے۔ اچھا تو اب اس پہ غصہ مت کرنا، وہ دیکھ کیسے ننھے بچے کی طرح کھیل رہی ہے، جا اور اسے گھر لے جا، اور خبردار تو نے میری بہن کو کچھ بولا۔ برہان نے اسے ریلیکس کرنے کی دھمکی دی، جس پر وہ مدھم سا مسکرایا اور ایک مکہ اس کے پیٹ میں رسید کر کے آگے بڑھا۔ اوئے سن، برہان کی آواز پر وہ پلٹا۔ ذوحان، مجھے لگتا ہے اس نے پی رکھی ہے، میں اسے اٹھا رہا تھا لیکن مجھے دھکا دے دیا اس نے۔ اب تو ہی جا۔ پی رکھی ہے مطلب کیسے؟ ذوحان نے حیرت سے سوال کیا، اور برہان نے نپی میں سر ہلاتے ہوئے کندھے اچکائے اور وہاں سے چلا گیا۔ ذوحان نے نہ سمجھی کا مظاہرہ کیا اور روحی کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ بچوں کی طرح پانی سے کھیل رہی تھی۔ سینڈل کو ایک سائڈ پہ رکھ کر وہ ٹھنڈ ہونے کے باوجود بھی پانی میں پیر ڈالے بیٹھی تھی۔ ایک لمحے کو تو روحی کی معصومیت میں کوسا گیا، لیکن جب بھی اسے روحی کا یوں غائب ہونا یاد آیا تو تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی بازو پکڑ کر اپنی طرف رخ کیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے کب سے ہم تمہیں اندر ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کوئی فکر ہے تمہیں یا ہر جگہ اپنی من مرضی ہی کرتی رہو گی؟ بولو کیا کر رہی تھی یہاں اکیلی؟ ذوحان تیزی سے بولتا گیا اور وہ آنکھیں پٹپٹاتی اسے دیکھتی رہی، بالکل ایک نہ سمجھ بچی کی طرح۔ بولو نہ کیا کر رہی تھی ادھر؟ اور یہ کیا اتنی سردی میں پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی؟ اٹھو جلدی اور مجھے بتاؤ پہلے۔ اپنا کان ادھر لاؤ ذرا، اس نے ڈانٹ کھاتے ہوئے بھی وہ معصومیت سے کہا۔ ذوحان نے تھوڑا آگے جھک کر کان پاس کیا۔ وہ پتہ کیا، نشے میں ہونے کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہاں بولو کیا؟ وہ مجھے تھوڑی سی شرم آتی ہے، روحی نے نادانی اور معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ کر منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ بولو تو صحیح، شرم کیوں آ رہی ہے؟ ایسا کیا کیا ہے تم نے؟ یہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ ہٹاؤ ہاتھ، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ اور ایک بات، مجھے سچ سچ بتانا، تمہیں وائن کس نے دی تھی؟ کیا تمہیں نارمل ڈرنک اور وسکی کے ٹیسٹ میں فرق نہیں پتہ چلا؟ وائن لفظ اس نے لمبا کھینچا۔ وہاں پر وائن نہیں تھی سچ میں۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا تم نے وائن نہیں پی، چلو پھر بتاؤ نا کیا بولنا تھا؟ وہ نہ مجھے کہنا تھا، کان کرو ادھر۔ ہاں بولو۔ ذوحان نے چہرے کی بائیں سائڈ سے کان آگے کر کے سننے کی کوشش کی، لیکن اپنے چہرے پہ نرم گرم سانسوں کا لمس اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا۔ لیکن یہ ابھی تک گرم سانسیں ہی تھی۔ بول بھی دو اب ورنہ، اس نے اسے دمکایا، چونکہ اسے ابھی تک اپنے چہرے پہ گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔